جو سورہ طارق کی آیت نمبر 7 ہے، یخرجو من بین الصلب والترائب، تو اس میں جو ہے ایک طرح کا سائنٹیفک ایرر آتا ہے، یا اس طرح ایک طرح سے سمجھ نہیں آتا، اور آپ کی بھی کوئی خاص ایکسپلینیشن اس میں نہیں ہے، تو اس کو ذرا استاد آپ واضح کریں، شکریہ۔ میں نے تو بارہا یہ بتا دیا ہے کہ یہ کوئی سائنسی بیان ہی نہیں ہے، یہ اصل میں ایک بڑی شائستہ تعبیر ہے جنسی اعضاء کو بیان کرنے کی۔ بالکل یہی تعبیر قرآن مجید نے سورہ ممتحنہ میں اختیار کی ہے۔ اس میں کہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور اپنی ٹانگوں کے درمیان کے بارے میں کوئی الزام نہیں لگائیں گے۔ تو یہ شائستہ تعبیر ہے ان اعضاء کے بارے میں جن کا نام لینا اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، یہ کوئی سائنسی بیان ہی نہیں۔ لیکن غامدی صاحب وہاں پہ تو الفاظ واضح ہیں نا، وہاں پہ جو ہاتھوں یا پیروں کے بیچ، تو یہ تعبیر جو ہے وہ واضح ہے، یہ لوکیشن جو ہے وہ واضح ہے، یہاں پر تو عمومی الفاظ ہیں کہ یہاں بھی صلب واضح، اور یہاں ترائب۔ ایک مادے کے نکلنے کو بیان کرنا ہے تو اس کے لفظی بیان سے اجتناب کیا ہے، اور وہاں اعضاء کو بیان کرنا ہے تو ان کے لفظی بیان سے اجتناب کیا ہے۔ دونوں جگہ ایک ہی اسلوب۔ لیکن پھر یہ مطلب وہاں پہ تو چلو یہاں پہ اگر نکلنے کا فعل تھا، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ یا اس طرح کے الفاظ، یا چلو شرم گاہیں استعمال کرتا ہے نا قرآن، اس طرح کے الفاظ بھی تو استعمال کیے جا سکتے تھے، یہ تو بہت پھر نہیں، وہ دور کی شرمگاہیں تعبیر جہاں ہو گئی۔ استعمال کرتا ہے وہاں ان کی تصویر کشی مقصود نہیں ہوتی، یہاں ہے۔ یہ ادب ہے اچھا میرے بھائی، اس کا ذوق پیدا کریں۔ قرآن مجید ادب کا بے پناہ نمونہ ہے، یہ سائنس نہیں۔ اچھا آپ غامدی دونوں کے صاحب، وہ فرق کو سمجھیں۔ قرآن جہاں شرمگاہ کا لفظ استعمال کرتا ہے وہ آپ ہر جگہ دیکھ لیں، وہاں ان کی تصویر کشی مقصود نہیں ہوتی۔ ان دونوں جگہوں پر یہی مسئلہ پیش آیا ہے، سورہ ممتحنہ میں بھی اور یہاں بھی۔ دونوں جگہ قرآن مجید نے کنایے کا اسلوب اختیار کیا ہے، لفظ نہیں استعمال کیا۔ لیکن غامدی صاحب ان الفاظ کو ہم ریلیٹ کیسے کریں گے اس سے؟ یہ تو بالکل ہی اس کے حساب سے یہ تو بہت مطلب بالکل بھی قریب کا کوئی تشبیہ یا قریب کا کوئی ہم کنایا روز بھی اردو سمجھ زبان میں نہیں روز آتا۔ بولتے ہیں، ایسے ہی بولتے ہیں۔ یعنی اگر مثال کے کیسے طور پر ہوتا مجھے بھی بیان کرنا ہو، مثلا میں آپ کو اپنے جلیل القدر استاد کا ایک جملہ سنا دیتا ہوں۔ ہے؟ جی ایک مرتبہ وہ اپنے درس میں، اور یہاں بہت سے لوگوں نے یہ جملہ سنا ہوا ہے، ہم سے گفتگو کر رہے تھے کہ بچے کی پیدائش کے لیے یہ حضرات پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کو بتانا چاہیے کہ بچہ کمر کے زور سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہی اسلوب ہے۔ لیکن غامدی صاحب اس میں تو کمر اور ترائب ان کے درمیان کا ذکر ہے، یہ تو پھر عام طور میں چلو کمر پھر بھی ایک طرح کا جو ہے مضبوطی کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کنایتن، تو دو جو ہے نقشہ اس طرح کھینچا گیا ہے کہ جو تاکہ دو محل حصے بھی ہیں اور پھر واضح ان ہو کے جائے، بھی درمیان۔ محل بھی واضح ہو جائے، اور جو کچھ نکلتا ہے اس کی ایک تصویر بھی سامنے آ جائے۔ دونوں کا لحاظ کر کے نہایت ہی شاندار اسلوب اختیار کیا۔ کاش آپ اس سائنس سے نکل کے اس اسلوب کی خوبی پر غور کریں کہ یہ کیسے ایک نہایت ہی خوبصورت ادبی تعبیر بن گئی ہے اس پوری کیفیت کی، جس کیفیت میں جن اعضاء کے اندر ایک خاص طرح کے تناؤ سے وہ نکلتا ہے۔ رامدی صاحب میں نے بہت کوشش کی ہے، لیکن یہ تعبیر سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر آپ کبھی فارغ ہو جائیں، آپ کو ٹائم ملے، تو اس پہ آپ ذرا 15-20 پہلے منٹ آپ کی ایک سائنس سے نکل جائیں، یہاں کوئی ویڈیو سائنس بتائیں۔ بیان نہیں ہو۔ آپ اسلوب کو سمجھیں کہ کیا اسلوب ہے۔ وہ یفترینہ والی آیت پر بھی غور کریں، یعنی وہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان الزام نہیں لگائیں گے۔ اب یہ کہ ہاتھوں اور پاؤں میں تو کتنا جسم ہے جو زیر بحث آ گیا، تو اب آپ ہر جگہ کے اوپر شرمگاہ ڈھونڈیں گے۔ اس تصویر کو سامنے لائیں جو اس سے بن رہی، اس پورے اچھا حیوانی رامدی عمل کی صاحب، یہ تصویر اپنے ذہن میں لائیں کہ انسانی وجود میں وہ تصویر کیسے ایک محسوس چیز بنتی ہے، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ اچھا غامدی صاحب، سورہ طلاق کی آیت 4 ہے نا،
اس میں بھی جو ہے واللہ علم یا ہزنا، تو وہاں بھی یہ ایک عمومی الفاظ نہیں ہے کہ جن کو حیض نہیں آیا. اور یہاں پر آپ نے جس طرح کہا ہے کہ یہاں پہ لم آیا ہے، تو جہاں تک میں نے تحقیق کیا ہے تو لم جو ہے وہ کسی کے وہم، کسی کے عقائد، وہاں پر اگر آتا ہے تو پھر وہ شدت میں انکار کرتا ہے. لیکن لم جو ہے عام موقع کی نفی کے لیے بھی آ جاتا ہے. تو یہاں پر اس کو پھر ہم کس طرح سے ریلیٹ کریں گے کہ یہاں سے بچیاں جو ہیں وہ بالکل خارج ہو جاتی ہیں؟ آگے جملہ بتا رہے ہیں، تب تم کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ نفی ارتیاب کے موقع پر آیا، لہذا وہی چیز